حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو جھوٹے برتن چھوڑ کر سونے والا گھر کھانا پینا چھوڑ کر پہلے یہ بات سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ بات آپ سب کے لیے بہت خاص ہے اور خواتین کے لیے تو اسے سننا لازمی ہے، کیونکہ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جس کا تعلق براہ راست ہمارے گھر کی برکت، سکون اور رزق سے ہے۔ ہم جانیں گے کہ رات کو برتن نہ دھونے اور گندے برتن چھوڑ کر سونے کے کیا نقصانات ہیں اور کون سی پریشانیاں ایسی ہیں جو اس عمل کی وجہ سے گھر میں آ سکتی ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا اسلام میں اس بارے میں کوئی تعلیمات موجود ہیں؟ اگر ہیں تو وہ کیا ہیں؟ اس بارے میں مکمل رہنمائی پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، رات کو برتن نہ دھونے کے بارے میں ہم آپ کو اسلام اور سائنس دونوں کے حوالے سے آگاہ کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا آغاز ہو یا شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو روک لو، انہیں گھر سے باہر نہ نکلنے دو، اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر لو، کیونکہ شام کے وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ اللہ کا نام لے کر دروازے بند کرو، کیونکہ شیطان بند دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اللہ کا نام لے کر برتنوں کو ڈھانپ دو اور سونے سے پہلے چراغ بجھا دیا کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کے وقت احتیاط، صفائی اور ذکر الہی کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ رات کو سوتے وقت اپنے برتن ڈھانپ کر رکھیں اور کوشش کریں کہ گندے برتن چھوڑ کر نہ سوئیں، کیونکہ گندگی ناپاکی کو کھینچتی ہے۔ اپنے گھر کو صاف رکھیں اور سونے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ گھر میں صفائی ہے۔ احتیاط کریں اور اپنے ارد گرد کی جگہ کو صاف رکھیں۔ ہم نے مسلمان ہونے کی حیثیت سے شیطان کے وسوسوں اور برائیوں سے بچنا ہے اور اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ اسی میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا علی، ہمارے گھر میں بے برکتی اور پریشانیاں کیوں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تم رات کو برتن دھو کر سوتی ہو یا ایسے ہی چھوڑ دیتی ہو؟ اس عورت نے کہا، میں صبح دھو لیتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رات کو برتن کھلے چھوڑ کر مت سویا کرو، یہ بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ کوشش کرو کہ رات ہی کو برتن صاف کر لیا کرو۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صفائی اور نظم و ضبط برکت کا ذریعہ ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب رات کو گھر کے سب لوگ سو جاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آتا ہے اور گھر میں برکت کی تقسیم ہوتی ہے۔ اگر گھر میں جھوٹے برتن پڑے ہیں تو یہ صرف ایک معمولی سی بات نہیں، بلکہ گھریلو نظم و ضبط اور صفائی کے نظام سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ ہمارے بڑوں کا ہمیشہ سے یہ کہنا رہا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے باورچی خانے کو صاف کر لینا چاہیے اور جھوٹے برتن ہرگز نہ چھوڑیں، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے اور صفائی ہی سکون اور برکت کا سبب بنتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رحمت، سکون اور برکت کا نزول ہو تو کوشش کریں کہ رات کے کھانے کے بعد برتن صاف کر کے رکھیں تاکہ صبح کا آغاز بھی خوشگوار اور ترتیب سے ہو۔ رزق دراصل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود کو الرزاق فرمایا ہے، یعنی وہی سب کو رزق دینے والا ہے۔ وہ جسے چاہے کشادگی عطا فرمائے اور جس کے لیے چاہے تنگی کر دے، اور سب میں اس کی حکمت اور آزمائش پوشیدہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ مال و دولت اور اولاد انسان کے لیے آزمائش بھی بن سکتے ہیں۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے مال اور اولاد کی کثرت تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اللہ چاہتا ہے کہ انہیں چیزوں کے ذریعے انہیں آزمائے۔ اس لیے اصل کامیابی مال کی زیادتی میں نہیں بلکہ برکت میں ہے، اور برکت اطاعت، شکر اور صفائی و نظم سے آتی ہے۔ اب ذرا اس مسئلے کا سائنسی پہلو بھی سمجھ لیجیے۔ ماہرین کے مطابق اگر رات بھر گندے برتن پڑے رہیں تو ان میں بیکٹیریا اور جراثیم تیزی سے بڑھتے ہیں، خاص طور پر اگر ان پر کھانے کے ذرات موجود ہوں۔ یہ جراثیم مختلف بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں، مثلاً معدے کے امراض، الرجی اور انفیکشن وغیرہ۔ اس کے علاوہ گندے برتن کیڑے مکوڑوں، چیونٹیوں اور کاکروچ کو بھی متوجہ کرتے ہیں، جو نہ صرف گندگی پھیلاتے ہیں بلکہ بیماریوں کے جراثیم بھی ساتھ لاتے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو رات کو برتن دھونا صرف مذہبی یا روایتی بات نہیں بلکہ صحت کے اصولوں کے عین مطابق ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ
فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق برتن دھونا ذہنی دباؤ کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ جب انسان توجہ اور سکون کے ساتھ برتن دھوتا ہے تو یہ ایک طرح کی ذہنی مشق بن جاتی ہے جو ذہن کو حال کے لمحے میں مرکوز کرتی ہے۔ اس عمل سے بے چینی اور تکن میں کمی آ سکتی ہے اور انسان کو ایک اندرونی سکون محسوس ہوتا ہے۔ یعنی برتن دھونا صرف جسمانی صفائی نہیں بلکہ ذہنی سکون کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ گھر میں جھوٹے برتن چھوڑ کر سونا دراصل غفلت کی علامت ہے۔ یہ صرف صفائی کا مسئلہ نہیں بلکہ ذمہ داری اور ترتیب کا بھی معاملہ ہے۔ جب رات کو باورچی خانہ صاف ہو، چولہا صاف ہو، برتن دھلے اور اپنی جگہ پر رکھے ہوں تو دل میں ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ صبح آنکھ کھلتے ہی صاف ستھرا ماحول انسان کے مزاج پر مثبت اثر ڈالتا ہے۔ اس کے برعکس اگر صبح گندے برتنوں کا ڈھیر سامنے ہو تو طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے اور دن کا آغاز ہی پریشانی سے ہوتا ہے۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ برکت صرف پیسے کی زیادتی کا نام نہیں بلکہ برکت یہ ہے کہ تھوڑا سا رزق بھی کافی ہو جائے، گھر میں محبت اور سکون ہو، بیماریاں کم ہوں اور دل مطمئن رہے۔ جب گھر کے معاملات سلیقے سے چلیں، صفائی کا خیال رکھا جائے اور ہر کام وقت پر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی اچھی عادتیں جیسے رات کو برتن صاف کرنا، بستر درست کرنا اور گھر کو منظم رکھنا آہستہ آہستہ بڑی مثبت تبدیلیاں لے آتی ہیں۔ یہ کہنا درست نہیں کہ رات کو برتن دھونا صرف عورت کی ذمہ داری ہے یا اس کی تھکاوٹ میں اضافہ ہے۔ دراصل یہ پورے گھر کی مشترکہ ذمہ داری ہونی چاہیے۔ اگر گھر کے افراد مل کر کام کریں تو نہ کسی پر بوجھ پڑے گا اور نہ تکن زیادہ محسوس ہوگی بلکہ اس سے محبت اور تعاون کا جذبہ بھی بڑھے گا۔ ایک منظم اور صاف گھر نہ صرف جسمانی صحت بلکہ ذہنی اور روحانی سکون کا بھی سبب بنتا ہے۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گھروں کو ہر آفت اور پریشانی سے محفوظ فرما، ہمارے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرما، ہمیں صفائی، نظم و ضبط اور اچھے اعمال اپنانے کی توفیق دے، ہمارے دلوں میں سکون نازل فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک خوبصورت نام ضرور لکھیں، مثلاً الرزاق، الرحمن یا الغفور۔